حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے. اچھا مسلم ابن عقیل کو جب بھیجا تو وہ اس زمانے میں ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے. مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اور یہ جو کوفہ کے لوگ تھے 18,000 افراد، عبید اللہ ابن زیاد نے جب وہ گورنر بنا تو انہوں نے ان کے جو لوگ تھے ان کے بڑوں کو بلایا اور ان کو ڈرایا دمکایا، کچھ کو مال و دولت دی، اور اس طرح ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے الگ کر دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ شام کو ایک آدمی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقی نہیں بچا تھا. ایک عورت کے گھر میں پناہ لی انہوں نے، اور اس عورت کے ایک بدبخت بچہ تھا، لڑکا تھا، اس نے جا کر صبح شکایت لگا دی. عورت حسین مسلم ابن عقیل گرفتار ہوئے اور پھر ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے شہید کیا. محل کے تخت پر ان کو، محل کی چھت پر ان کا سر کاٹا گیا. اچھا ایک بات یہ کہ یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے وہاں تو 72 افراد تھے، 72 افراد تھے، اور یہاں مسلم ابن عقیل اکیلے تھے، اور کوفے کی گلیوں میں رات کو چکر لگاتے رہے، کوئی ان کو ساتھ گھر میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جس عورت نے پورے کوفے میں صرف ایک عورت تھی جس کے اندر یہ غیرت موجود تھی. یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ ظلم کی یہ داستان کیوں نہیں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کوفے میں ہوا ہے؟ خیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اب ان کو تو یہ حالات نہیں معلوم، ان کو تو راستے میں پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا. اور اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، یعنی تاریخ پر عمیق نظر ڈالیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں ہوتے، کوفہ نکلنے سے پہلے مکہ میں ہوتے، اور اس وقت ان کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آتی تو کبھی بھی نہیں نکلتے. اس لیے کہ پتہ چل گیا کہ کوفے کے لوگ تو غدار ہیں، بے وفا ہے، وہ تو راستے میں پتہ چلا ان کو. خیر جب آگے پہنچے، اب حر آیا، پھر اس کے بعد عمر ابن سعد آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خطوط دکھائے ان کو کہ ہمیں تو انہوں نے بلایا ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اب ہم سے غداری کر چکے ہیں کوفے کے لوگ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 پیشکشیں کی ان کو. ایک پیشکش یہ کی کہ مجھے خود یزید سے ملنے دو، دوسرا یہ کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، تیسرا یہ کہ مجھے سرحدوں میں جو ترک کی علاقے کی سرحدیں وہاں جانے دو، میں وہاں جہاد کرتا رہوں گا. یہ 3 پیشکشیں کیوں کی آپ نے؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانے سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ کوفہ والے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ نکل چکے اور راستے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے غداری کی ہے تو معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اب یہ چاہتے تھے کہ کوفے کے لوگ اب غدار ہو گئے، مسلم ابن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے آپ کی رائے بھی آپ نے بدل دی. یہ ٹوٹل یہ واقعہ ہوا. اب اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا عبید اللہ ابن زیاد نے اور شمر نے کہ آپ یا تو بیعت کریں یزید کے لیے ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار نہیں. انہوں نے کہا جی میں یہ بیابان میں بیعت کروں؟ حسین ایسا ہی تو نواسہ رسول ہے، میں تو ایسے. حضرت حسین تو بڑے بہادر تھے. اس پر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے. یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا. ایک بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، شہید حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے، شہید مسلم ابن عقیل بھی ہے، شہید حضرت علی بھی ہے. ہمارے لیے سب محبوب ہے اور سب پیارے ہیں. ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، اس میں تمام دنیا کا اتفاق ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر یہ بڑا ظلم ہوا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے. دوسری بات یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا غم ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مسلمانوں کو یہ غم ہے، جس کے دل میں یہ کلمہ ہے وہ اس کے لیے یہ غم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ تیسری چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے، وہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے کہ تم صبر کرو. اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے.
www.darsequran.com